السلام علیکم اسٹوڈنٹس. بیٹا آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے تو بتائیں. ہینڈ ریز کریں. ٹھیک ہے بیٹا, ہینڈ ڈاؤن کریں. آج بیٹا جو ہم نے سبق پڑھنا ہے وہ ہے سر سید احمد خان کا کاہلی, جو اس سبق کا صفحہ نمبر ہے وہ ہے 14. کہ اس میں ہم پہلے تعارف پڑھیں گے سر سید احمد خان کے بارے میں, کہ ان کے حوالے سے کہ ان کی تاریخ پیدائش, تاریخ وفات, یہ تمام چیزیں کیا تھیں اور انہوں نے کس طرح سے خدمات انجام دی مسلمانوں کے لیے پاکستان کے حوالے سے. پہلے بیٹا یہ آپ نے MCQs کے طور پر یہ تمام چیزیں جو تعارف کے حوالے سے یاد رکھنی ہے وہ ہے 1817, یہ ان کا سن پیدائش ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے 1817. ٹھیک ہے, اس کے بعد سن وفات ہے 1898, اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اس کے بعد ہے سر سید کے مورث اعلیٰ, یعنی ان کے جو آباء و اجداد تھے شاہ جہاں کے عہد میں, یعنی ان کے دور میں, شاہ جہاں کے دور میں وہ جو ان کے مورث اعلیٰ تھے وہ ہندوستان آئے تھے, مغلیہ دربار کے بڑے عہدوں پر فائز رہے. سر سید نے رواج زمانہ کے مطابق تعلیم پائی, کہ اس وقت کا جو رواج تھا, جس طرح سے بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی اس مطابق انہوں نے تعلیم حاصل کی. سب سے پہلے عدالت میں بطور سرشتہ دار کام کیا, یعنی بطور ایک کلرک کے منشی کے طور پر کام کیا. پھر ترقی کر کے منصف ہو گئے, یعنی وہاں پر جو جج تھے وہ لگ گئے. سرکاری ملازمت کے باوجود سر سید مسلمانان ہند کی اصلاح کے لیے برابر کوشاں رہے. اب بیٹا شاہ جہاں کے دور کا آپ نے یاد رکھنا ہے, پھر وہ منصف ہو گئے یہ یاد رکھنا ہے, پھر وہ مسلمانان ہند یعنی ہندوستان کے جو مسلمان تھے ان کی اصلاح یعنی ان کی رہنمائی کے لیے, ان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے برابر کوشاں رہے, یعنی اس کوشش میں رہے. انہوں نے پہلے ایک انگریزی سکول مراد آباد اور غازی آباد میں کھولا, یعنی وہ انہوں نے اسی طرح یہ تعلیمی اداروں کو قائم کرنے کا سلسلہ جو تھا وہ شروع کیا, اور اس کے لیے انہوں نے سب سے پہلے مراد آباد میں اور غازی آباد میں ایک ایک سکول کھولا. 1875 میں 1875 میں علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی. اس میں بیٹا آپ یہ پہلے اسکول جو تھے ان کے جگہوں کے نام یاد رکھیں گے کہ کس کس جگہ پر اسکول کھولے تھے. پھر علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی تھی, کالج کا نام تو آپ یاد رکھیں گے, ساتھ ساتھ یہ بھی کہ کس سن میں, یعنی 1875 میں 1875 میں, جو بعد ازاں یعنی جو بعد میں ہندی مسلمانوں کا سب سے اہم تعلیمی, یعنی جو ہندوستان کے مسلمان تھے ان کا سب سے اہم تعلیمی, سیاسی اور ادبی مرکز قرار پایا. انگریزی سے اردو میں تراجم کے لیے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی. یہ آپ نے اس سوسائٹی کا نام بھی یاد رکھنا ہے. اس میں کیا کام ہوتا تھا کہ انگریزی کتابیں جو تھی ان کا اردو میں ترجمے کیے جاتے تھے. 1870 میں علمی و ادبی رسالہ تہذیب الاخلاق, اب یہ اس کا بیٹا آپ نے سن بھی یاد رکھنا ہے کہ کس سن میں انہوں نے علمی و ادبی رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا. اس رسالے کی پروردہ نسل نے ہماری اجتماعی زندگی پر گہرے اثرات ڈالے, یعنی اس رسالے کے دور میں جو پرورش پانے والی نسل تھی انہوں نے پھر آگے جو تحریک تھی سر سید احمد خان, جو انہوں نے ایک تعلیمی اداروں کی بنیاد سے شروع کی تھی, اس کو آگے بڑھایا. اب جو تھا سر سید نے اردو میں مضمون کی صنف کو رواج دیا. جیسے بیٹا ہم نے شبلی نعمانی کا پڑھا تھا کہ وہ جو تھے وہ نثر نگار تھے, ٹھیک ہے نا. تو اب اگر ہم نے سر سید کے بارے میں آئے گا تو ہم اس میں لکھیں گے کہ وہ مضمون نگار تھے, یعنی مضمون کی صنف کو رواج دیا تھا سر سید نے. کیونکہ مضمون نگاری جو تھی وہ عام طور پر نہیں کی جاتی تھی کہ کسی ایک عنوان کو لے کر اس کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا جائے. تو صنف ہوتی ہے قسم, قسم کو رواج دیا, یعنی انہوں نے اس کو آگے بڑھایا. خود کثرت سے مضامین لکھے, یعنی انہوں نے بہت زیادہ مضمون لکھے, اور اپنے رفقا سے, رفقا ہوتے ہیں ساتھی, یعنی جو ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگ تھے ان کا کیا تھا کہ قومی, تعلیمی, مذہبی
اخلاقی موضوعات پر مضامین لکھوائے۔ اب جو ہے سر سید کا اسلوب نگارش، یعنی جو ان کا لکھنے کا طریقہ کار تھا وہ کیا تھا؟ بیان کرنے کا جو طریقہ تھا وہ سادہ، سہل یعنی آسان، بے ساختہ یعنی ایک خود سے جیسے انسان کے ذہن میں کوئی چیز پیدا ہو جانی، اس کے لیے کوئی تگ و دو نہ کی جائے، اور تصنع ہوتا ہے بناوٹ، بناوٹ سے بالکل پاک ہے۔ بابائے اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق کا کہنا ہے، اب یہ جو تمام چیزیں تھیں یہ تو ہم بیان کر رہے ہیں ان کے مضمون کے علاوہ جو تھی مضمون میں جو خوبیاں پائی جاتی ہیں، لیکن ڈاکٹر مولوی عبدالحق جن کو بابائے اردو بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے ان کے بارے میں یہ بیان دیا تھا کہ من جملہ بے شمار احسانات کے، یعنی جتنے بھی یہ انہوں نے کالج قائم کیے، تعلیمی ادارے قائم کیے، یا اس کے علاوہ مسلمانوں کو ایک سیدھی راستہ دکھایا ہے کہ کس طرح سے وہ اپنی تحریک کو آگے بڑھائیں اور کیسے وہ اپنا علیحدہ وطن حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہم نے اوپر پوری ان کی تعارف کے حوالے سے بیان کی، وہ مولوی عبدالحق کہتے ہیں کہ من جملہ بے شمار احسانات کے، یعنی کہ بہت زیادہ انہوں نے ہم پر احسان کیے، مسلمانوں نانائے ہند جو تھے ان پر، تو سر سید نے ہماری قوم پر کیے ہیں، ان کا بہت بڑا احسان اردو زبان پر ہے۔ یعنی کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جب مغلیہ سلطنت زوال پذیر ہوئی تھی تو بیٹا اس میں کیا ہوا تھا کہ جو اردو زبان تھی اس کے بعد وہ بالکل انگریزوں نے آ کر وہاں پر قبضہ کر لیا، اردو زبان کو بالکل ایسی حیثیت دے دی تھی کہ وہ کہیں پر بھی نہ بولی جاتی تھی نہ پڑھی جاتی تھی، تمام اداروں میں، تعلیمی اداروں میں بھی اس کی تعلیم جو تھی وہ رکوا دی گئی تھی۔ اور مسلمان جو تھے وہ اس بات پہ بہت زیادہ پریشان تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم ایسے سکولز میں پڑھائیں گے نہیں اپنے بچوں کو جہاں پر ہماری زبان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جاتا۔ تو سر سید نے پھر ان کو اس طرف مائل کیا، اور خود یہ جیسے انہوں نے اردو میں ترجمے کروائے انگریزی کتابوں کے، اور رسالے کچھ اس طرح کے شائع کیے کہ مسلمان جو تھے ان کو اس چیز کی طرف، اس چیز سے آگاہ کیا کہ اگر وہ اس طرح سے علیحدگی اختیار کر کے بیٹھ جائیں گے، یعنی کہ وہ نہیں سوچیں گے کہ کیا آگے کرنا ہے، کس طرح سے وطن حاصل کرنا ہے، تو پھر یہ ان کے لیے ہمیشہ کے لیے زوال کا باعث بن جائے گا۔ تو اردو زبان کے لیے انہوں نے پھر تگ و دو کی، انہوں نے زبان کو پستی سے نکالا، یعنی زوال کا جو شکار ہو چکی تھی زبان، اس کو وہاں سے نکال کر انداز بیان میں سادگی کے ساتھ وسعت پیدا کی۔ یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ایک بات جو ایک ہی انداز میں کہی جا رہی ہے یا ایک ہی طرز پہ جو تمام چیزیں، جیسے مضمون کی صنف کو انہوں نے رواج دیا، تو انہوں نے اس میں بھی ایک وسعت پیدا کی، ایک کشادگی، اس کا پھیلاؤ بڑھایا۔ سنجیدہ مضامین کا ڈول ڈالا، یعنی سنجیدہ قسم کے، اب اگر ہم کاہلی پڑھیں گے تو اس میں کسی قسم کی کوئی مزاح والی کیفیت اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، تو انہوں نے اس کی بنیاد رکھی، ڈول ڈالا، یعنی جدید علوم کے ترجمے کرائے، بے لاگ تنقید اور روشن خیالی سے اردو ادب میں انقلاب پیدا کیا، یعنی اس کو ترقی دی، ایک تبدیلی لے کر آئے۔ اور اس کے بعد ہے سر سید ایک بڑے مصلح، یعنی اصلاح کرنے والے، معمار قوم کی تعمیر کرنے والے، ان کے علاوہ اعلیٰ درجے کے مصنف بھی تھے، یعنی وہ یہ تمام کام تو کر رہے تھے ایک لیڈر کے طور پر، ایک رہنما کے طور پر، وہ ایک قوم کو ایک ایسا پلیٹ فارم، ایک ایسی جگہ فراہم کر رہے تھے جس پر وہ مل کر اپنی جو علیحدہ وطن کی تحریک ہے اس کو آگے بڑھا سکے، ان کی اصلاح کرنے والے، ان کی جو غلطیاں تھیں، جو ماضی میں ان سے غلطیاں ہوئی، ان سب کو انہوں نے درست کیا۔ وہ ساتھ ساتھ مصنف بھی تھے، یعنی لکھاری بھی تھے، کتابیں تحریر کرتے تھے، انہوں نے چھوٹی بڑی 30 سے زائد کتابیں لکھی۔ اب بیٹا آپ نے یہ والی چیز جو ہے یہ MCQs کے طور پر یاد رکھنی ہے، کون سی؟ کہ انہوں نے کتنی کتابیں لکھی تھی، چھوٹی بڑی 30 سے زائد کتابیں لکھی، تقریریں، خطوط اور مضامین کے مجموعے ان کے علاوہ، یعنی یہ کتابیں علیحدہ تھیں لیکن ان کی جو تقریریں موجود ہیں، ان کے جو خطوط لکھے ہوئے موجود ہیں یا ان کے مضامین کے مجموعے ہیں وہ ان کے علاوہ ہیں۔ ان کی اہم تصانیف میں آثار السنادید، یہ آپ نے ان کا نام یاد رکھنا ہے، اس کتاب کا رسالہ اسباب بغاوت ہند، تبین الکلام، اور اس کے بعد جو ہے خطبات احمدیہ اور تفسیر قرآن شامل ہیں۔
یہ بیٹا جتنی بھی کتابیں ہیں ان کے نام آپ اس لیے یاد رکھو گے کہ ایم سی کیوز میں یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ جیسے تفسیر قرآن ہے، یہ کس کی تحریر کردہ کتاب ہے، یہ کس کی تصنیف ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ سر سید احمد خان کی. یا یہ ہے کہ رسالہ اسباب بغاوت ہند کس کا تھا، اثار السنادید کس کا تھا. تو یہ کتاب، یہ تمام چیزیں کس کی تھی، تو وہ آپ نے پھر یاد رکھنا ہوگا کہ یہ سر سید احمد خان کی تحریر کردہ کتابیں ہیں. اب صفحہ نمبر جو 15 ہے اس پہ سبق ہے بیٹا سر سید احمد خان کا. مصنف وہ ہیں، کاہلی سبق ہے. کاہلی لفظ، جیسے ہم عام طور پر فلاں بندہ بہت کاہل ہے، بہت سست ہے، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو یہی ایک لفظ ہے کاہلی. کاہلی کا مطلب ہے سستی. اب جو ہے طلبہ کو لفظ کاہلی کے لفظی اور اصطلاحی معنی سے متعارف کرانا ہے. اس سبق کا مقصد یہ ہے کہ اصل میں جو کاہلی لفظ ہے وہ صرف ایک سستی پر ہی ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کے کچھ اور بھی معنی ہیں جو سر سید احمد خان ہم سے یہ چیز بیان کر رہے ہیں، اور وہ ہمیں اس کے بارے میں بہت اہم چیز جو ہے وہ بتا رہے ہیں. یہ سبق شروع ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں. یہ بیٹا جو پہلا پیراگراف ہے نا، یہ تو آپ کے نثر پارے کی تشریح کا ہوگا، ٹھیک ہے. اب میں ساتھ ساتھ کیونکہ آپ کے نثر پارے کی جو تشریحات ہیں ان کو بھی کرواتی جاؤں گی، پھر ہم ان کی تشریح تو کریں گے ہی، لیکن اس کو آپ مارک ساتھ ساتھ کرتے جائیے گے تاکہ مجھے پتا ہو کہ یہ 1 نمبر والا پیراگراف ہے، اس کی تشریح میں نے کروانی ہے، پھر 2 نمبر والا جو بھی ہے. اس طرح سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا، کام کاج محنت مزدوری میں چستی نہ کرنا، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا، یہ کاہلی ہے. ٹھیک ہے نا. کاہلی کا مطلب کیا ہے؟ سستی. چستی کا مطلب ہے پھرتی. اور اس کے بعد ہے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے، اس کا مطلب ہوتا ہے کام کرنا. ٹھیک ہے. کام کاج، یہ بھی کام کرنا اس کا مطلب آتا ہے. اس کے بعد ہے مگر یہ خیال نہیں کرتے، یعنی یہ سوچ نہیں پیدا کرتے اپنے اندر کہ دلی قوہ. دلی قوہ کا مطلب ہے بیٹا دل کی قوت، دل کی طاقت کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے. یعنی اس کی پرواہ نہ کرنا، بیکار فضول میں چھوڑ دینا، اس کی پرواہ نہ کرنا سب سے بڑی کاہلی ہے. ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے اور روٹی کما کر کھانے کے لیے نہایت ضروری ہے. ہاتھ پاؤں کی محنت جو ہے یعنی کام کاج کرنا روزانہ کا، اس کے بعد اوقات بسر کرنا یعنی زندگی گزارنا، اور روٹی کما کر کھانے کے لیے نہایت ضروری ہے. روٹی کما کر کھانا یعنی روزی کمانا. اس کے بعد ہے کہ روٹی پیدا کرنا یعنی روزی کمانا اور پیٹ بھرنا ایک ایسی چیز ہے کہ با مجبوری، یعنی با مجبوری کا مطلب ہے مجبوری کے ساتھ اس کے لیے محنت کی جاتی ہے. یعنی کہ یہ چیزیں ہم پیدا کرنے کے لیے جب سوچتے ہیں تو ہمیں مجبوراً محنت کرنا پڑتی ہے. با مجبوری یعنی مجبوراً، مجبوری کے ساتھ، اور ہاتھ پاؤں کی کاہلی چھوڑی جاتی ہے. کیونکہ جب ہم محنت کے لیے جائیں گے، کام کاج کریں گے، تو ہاتھ پاؤں کی کاہلی ہماری چھوٹ جائے گی. کاہلی سستی. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ محنت مزدوری کرنے والے جو لوگ ہیں اور وہ جو کہ اپنی روزانہ محنت سے اپنی بسر اوقات کا سامان مہیا کرتے ہیں، بہت کم کاہل ہوتے ہیں. محنت کرنا اور سخت سخت کاموں میں ہر روز لگے رہنا گویا ان کی طبیعت ثانی ہو جاتی ہے، یعنی ان کی دوسری عادت بن جاتی ہے. مگر جن لوگوں کو ان باتوں کی حاجت نہیں ہے یعنی ضرورت نہیں ہے، دوسری عادت ہوتی ہے پختہ عادت، اور وہ اپنے دلی قوہ کو بیکار چھوڑ کر بڑے کاہل یعنی بڑے سست اور بالکل حیوان صفت، حیوان صفت یعنی جانوروں والی صفات ہو جاتے ہیں. اب جو ہے بیٹا یہاں سے ہم اس پیراگراف کو شروع کریں گے، ٹھیک ہے نا. کبھی کبھار ادھر سے بھی، لیکن ہم جو اس کا کریں گے وہ یہ ہے کہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ اور وہ جو کہ اپنی روزانہ محنت سے اپنی بسر اوقات کرتے ہیں کا سامان مہیا کرتے ہیں، بہت کم کاہل ہوتے ہیں. محنت کرنا اور سخت سخت کاموں میں ہر روز لگے رہنا گویا ان کی طبیعت ثانی ہو جاتی ہے. مگر جن لوگوں کو ان باتوں کی حاجت نہیں ہے وہ اپنے دلی قوہ کو بیکار چھوڑ کر بڑے کاہل
اور بالکل حیوان صفت ہو جاتے ہیں. یہ بیٹا پیراگراف جو ہے 3 لائنیں لاسٹ والی, ٹھیک ہے, سیکنڈ والے کی, یہ آپ نے دوسرے نثر پارے کی تشریح کرنی ہے. یہ سچ ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں, اور 1000 پڑھے لکھوں میں سے شاید ایک کو ایسا موقع ملتا ہوگا کہ اپنی تعلیم کو اور اپنی عقل کو ضرورتاً کام میں لاوے. یعنی کہ اس میں ہے کہ پڑھتے ہیں لوگ اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں, اور 1000 پڑھے لکھے یعنی اتنے زیادہ جو پڑھے لکھے لوگوں میں سے شاید ایک کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی تعلیم کو اور اپنی عقل کو ضرورتاً کام میں لاوے. یعنی کہ ہر جو ہے, اور اگر انسان, کیونکہ ہر شخص جو ہے وہ محنت کرتا ہے اپنی روزی کمانے کے لیے, بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بیکار پڑے رہیں یا کچھ بھی, کیونکہ یہ ہماری زندگی کی ایک ضرورت ہے. لیکن جو لوگ ایسے ہوتے ہیں تو ان کی دل کی طاقت جو ہوتی ہے وہ ان کو ایسا کرنے پر مجبور کر رہی ہوتی ہے. لیکن اگر انسان ان عارضی ضرورتوں کا منتظر رہے اور اپنے دلی قوہ کو بیکار ڈال دے تو وہ نہایت سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے. انسان بھی مثل اور حیوانوں کے ایک حیوان ہے. یہاں سے بیٹا آپ نے یہ پیراگراف شروع کرنا ہے, ٹھیک ہے, کہ انسان بھی مثل اور حیوانوں کے ایک حیوان ہے, اور جبکہ اس کے دلی قوہ کی تحریک سست ہو جاتی ہے. یعنی مثل ہوتا ہے مانند, طرح, حیوانوں کے یعنی دوسرے جانوروں کی طرح ایک جانور ہی ہے, اور اس کے جو دل کی طاقت ہے, اس کی تحریک جو حرکت ہوتی ہے وہ سست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی, تو وہ اپنی حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے اور جسمانی باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے. اور انسانی جسمانی باتوں یعنی کہ اس کے جو عام حالات ہوتے ہیں, وہ اس کا دماغ بھی اسی طرح سے کام کر رہا ہوتا ہے سستی کے ساتھ, اور وہ فضول قسم کی جو سوچ ہوتی ہے وہ اپنے اندر پیدا کر رہا ہوتا ہے. اور انسانی صفت کو یعنی انسان کی جو خوبی ہے اس کو کھو کر پورا حیوان بن جاتا ہے. بس ہر ایک انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنے اندرونی قوہ کو زندہ رکھنے کی کوشش میں رہے اور ان کو بیکار نہ چھوڑے. یعنی اس کی جو اندر کی طاقت ہے, اندرونی قوہ, اندر کی طاقت کو زندہ رکھے. لازم یعنی ضروری ہے. اب یہ بیٹا تیسرا پیراگراف ہے آپ کا, ٹھیک ہے, انسان بھی مثل, یہاں سے لے کر ان کو بیکار نہ چھوڑے تک. یہ 3 پیراگراف ہمارے پیج نمبر 15 کے ہیں. یہ دوبارہ سے میں کرواتی ہوں. ایک تو فرسٹ والا پیراگراف ہے, یہ تو پورے کا پورا ہے جس کو آپ نے کرنا ہے. اس کے بعد جو ہے سیکنڈ والے پیراگراف کی 3 لائنیں آخری والی وہ ہیں, اور جو تیسرا پیراگراف ہے اس کی بھی یہاں سے انسان بھی مثل اور حیوانوں کے ایک حیوان ہے, یہاں تک ہے. یہ بیٹا جو پیراگراف ہے اس کی ہم کل جو ہے ریڈنگ کریں گے, اور ساتھ ساتھ ایکسرسائز جو ہے وہ بھی میں آپ کو مکمل کرواؤں گی, ٹھیک ہے. آج کی جو ہماری کلاس ہے وہ یہیں تک تھی. ابھی کسی بچے نے کوئی بھی سوال جو ہے اس ریڈنگ کے حوالے سے, تعارف کے حوالے سے پوچھنا ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو کن بچوں نے بیٹا ہینڈ ریز کیے ہوئے ہیں؟ جی بیٹا زینب آصف. جی بیٹا زینب آصف. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے. جی میں پوچھتا حیوانی خصوصیات تھوڑا کا سا کیا بیٹا مطلب اونچا ہوتا بولیں, ہے؟ یہ آواز آپ کی اٹک رہی ہے. حیوانی خصوصیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خصلیت. جی حیوانی خصلیت. حیوانی خصلت, ٹھیک ہے, یہ بیٹا ہوتا ہے جانوروں والی عادت. اور یہ جو سیکنڈ پیراگراف اسٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے؟ جو نثر پارے کی تشریح کا بیٹا جی آخری سیکنڈ پیراگراف کی نا آخری 3 لائنیں ہیں, ٹھیک ہے. اوکے وہ ٹھیک شروع سے ہی پہلی لائن جو ہے نا وہ تیسری جو لائن ہے, اور وہ آخری والی جو 3 ہے وہ آپ نے اس میں کرنی ہے, ٹھیک ہے. ہے. جی بیٹا یہ ہے ثنا عارف. جی السلام علیکم ٹیچر. وعلیکم السلام. جی ٹیچر یہ جو فرسٹ پیراگراف ہے نثر پارے کی تشریح کا یہ ایک دفعہ مارک کروا دیں. فرسٹ پیراگراف یس ٹیچر. یہ پورا ہے بیٹا, فرسٹ والا پیراگراف, یہ ایک ایسا لفظ ہے. کہاں سے ہے, کہاں یہ سے؟ فرسٹ والی لائن سے 3rd والی لائن تک.
जी याह्या वैस। अस्सलामुअलैकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, एक दफा पैराग्राफ दोबारा बता दें। बेटा फर्स्ट वाला पैराग्राफ है, ठीक है, आपका जो है ना, ये देखिए, ये फर्स्ट वाला पैराग्राफ, इसकी 3 लाइनें, और जो सेकंड पैराग्राफ है आपका, उसकी आखिरी 3 लाइनें, ये मेहनत मजदूरी करने वाले लोग और वो जो कि अपनी रोज़ाना मेहनत से, ये आखिरी 3 लाइनें, ठीक है, ये सेकंड पैराग्राफ है। और जो थर्ड पैराग्राफ है वो भी यहाँ से शुरू होता है, इंसान भी मिस्ल और हैवानों के एक हैवान है, यहाँ से लेकर बेकार ना छोड़े तक, ठीक है। ये 3 जो हैं, ओके ये आपने पैराग्राफ जो है वो करने हैं। ओके मिस, थैंक यू। जी बेटा, और किसी बच्चे, ये ज़हराबाद से, आपने क्या पूछना है? अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, टीचर ये तबीयत सानी का मतलब बता दें। ये बेटा पुख्ता आदत, दूसरी आदत या पुख्ता आदत, ठीक है, इसका ये मतलब है। हाँ, ठीक है बेटा, और कुछ? और टीचर मशगूल का, किसका? मशगूल। मसरूफ, ठीक है, इसका मतलब है मसरूफ।